السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام بڑوں اور بچوں کی دینی تربیت کے لیے ناگزیر اسلامی عقیدہ، سوالاً جواباً۔ تالیف محمد بن جمیل زینو، ترجمہ ابو محمد حافظ عبدالستار حماد۔ مقدمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عقیدہ کے متعلق یہ کتاب انتہائی اہم سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ہر جواب کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے دلیل دی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے کو جواب کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو جائے، اس لیے کہ عقیدہ توحید ہی انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی و سعادت کے لیے بنیاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ محمد بن جمیل زینو۔ بندوں پر اللہ کے حقوق۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جیسا کہ درج ذیل دلائل سے واضح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 51 56۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائے۔ صحیح البخاری۔ سوال: عبادت کیا ہے؟ جواب: عبادت ہر اس قول و فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، مثلاً دعا، نماز اور قربانی وغیرہ، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے، ان میں سے فرض عبادت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب: جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود اور غیر مقبول ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف اور طمع سے کریں؟ جواب: جی ہاں، عبادت کے وقت ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا: یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ وہ مومنین اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ السجدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تحسین فرمائی: اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن نبی داؤد۔ سوال: عبادت میں احسان کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رکھنا احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم قیام کرتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی۔ سورۃ الشعراء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم۔ توحید، اقسام اور فوائد۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے اور اس ذات بابرکت کے ساتھ شرک کرنے سے روکے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ سورۃ النحل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: توحید ربوبیت، رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا کہ کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں۔ توحید ربوبیت ہے مثلاً پیدا کرنا، تدبیر کرنا۔ ارشاد الہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان الفاظ سے دعا کرتے، انت رب السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: توحید الوہیت، صرف ایک معبود ماننا کسے کہتے ہیں؟ جواب: صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید الوہیت ہے، جیسے دعا پکارنا، ذبح اور نظر ماننا وغیرہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو ان سے فرمایا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پس سب سے پہلی چیز جس کی طرف تو انہیں دعوت دے اللہ عز و جل کی عبادت ہی ہو۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری میں مندرجہ ذیل الفاظ ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ صحیح البخاری۔ سوال: توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اس کے جو اوصاف اور افعال بیان فرمائے ہیں، انہیں حقیقت سمجھ کر ان کی تعویل، تفویض، بیانی کیفیت اور تمثیل و تعطیل کے بغیر اللہ کے لیے اس کی شان کے لائق ماننا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ حاشیہ: تعویل حقیقی معنی چھوڑ کر باطل اور غلط معنی لینے کو تعویل کہتے ہیں۔ یہاں تعویل سے مراد غلط اور باطل تعویل ہے۔ تفویض سپرد کرنے کے معنی میں ہے، مراد یہ کہ اللہ کی جو صفات ہے ان کا معنی نہ کیا جائے بلکہ ان کا معنی اللہ کے سپرد کیا جائے۔ مثلا اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے یہ اللہ کے سپرد ہے، اس فرقے کو مفوضہ کہتے ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ بیانی کیفیت یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، مثلا کوئی اللہ کے ہاتھ کی کیفیت بیان کرے، یہ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔
تمثیل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی عینی مخلوق کی صفات کی طرح مانا جائے، یہ جائز نہیں۔ تعطیل نفی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا، مثلا کوئی کہے اللہ تعالیٰ سمیع نہیں، بصیر نہیں، یعنی صفت سماعت و بصارت نہیں رکھتا، یہ گمراہی ہے۔ عبدالولی حاشیہ مکمل ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا، اس کا نزول فرمانا اور اس کا ہاتھ وغیرہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلہ، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ عرش پر ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ صحیح بخاری میں استوا کی تفسیر میں ہے ای علا وارتفع، وہ چڑھا اور بلند ہوا، جو رحمان ہے وہ عرش پر چڑھا اور بلند ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا فہو مکتوب عنده فوق العرش، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، پس وہ عرش کے اوپر اس کے پاس مکتوب ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنے دیکھنے، سننے اور علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری جملہ حرکات و سکنات اس کے سامنے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، تم دونوں ڈرو مت، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر کرنے پر صحابہ کرام سے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو، آہستہ آواز سے ذکر کرو، کیونکہ یقیناً تم ایک ایسی ہستی کو پکارتے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال، عقیدہ توحید کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، اس کے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ انسان کو دنیا میں ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ سورۃ الانعام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عمل قبول ہونے کی شرائط۔ سوال، عمل قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ جواب، عمل قبول ہونے کی 3 شرائط ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید کا اقرار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بطور میزبانی فردوس کے باغات ہوں گے۔ سورۃ الکہف۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ صحیح مسلم۔
اخلاص یعنی ریاکاری اور نمائش کے بغیر عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم دین عبادت کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ سورۃ الزمر۔ عمل سنت نبی کے مطابق ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر۔ اور اسی کی بابت فرمان نبی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ عمل مردود اور غیر مقبول ہے۔ صحیح مسلم۔ شرک اکبر۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا کوئی شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ صحیح البخاری۔ سوال، شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ مثلا غیر اللہ کو پکارنا، مردوں سے فریاد کرنا، مدد مانگنا، اسی طرح ان زندہ لوگوں سے مدد مانگنا جو غائب ہیں اور پاس موجود نہیں اور تیری آواز کو بھی نہیں سنتے۔ فرمان الہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ سورۃ النساء۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال، کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ جواب، ہاں اس امت میں بھی شرک موجود ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہے۔ سورہ یوسف۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے چند قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائے اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی پرستش شروع کر دے۔ جامع ترمذی۔ سوال، فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور اس سے حاجہ طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا شرک اکبر ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مت پکارو، جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، بس اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت یقیناً تم ظالموں مشرکوں سے ہوں گے۔ سورہ یونس۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح البخاری۔ سوال، کیا دعا کرنا پکارنا بھی عبادت ہے؟ جواب، ہاں دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المومن۔
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جامع ترمذی۔ سوال، کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں؟ جواب، مردے دعا اور پکار نہیں سن سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، سورۃ النمل۔ اور اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے۔ شرک اکبر کی قسمیں۔ سوال، کیا ہم فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواب، ہرگز نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے ہم فریاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، نہ کہ زندہ، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ سورۃ النحل۔ مزید ارشاد ربانی ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ سورۃ الانفال۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید اور کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ جامع ترمذی۔ سوال، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ جامع ترمذی۔ سوال، کیا کسی زندہ سے تعاون لیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور جو کام نیکی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال، کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ جواب، بالکل نہیں، نظر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ صحیح البخاری۔ سوال، کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ارشاد الہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور ذبح کرو۔ سورۃ الکوثر۔
علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، طواف تو صرف بیت اللہ کا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور لوگ اس قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کرے۔ سورۃ الحج۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، جس نے 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ عمل ایک گردن غلام لونڈی آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ سوال: جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: جادو کرنا کفر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سوال: کیا ہم عراف، غائب کی خبر دینے والے، چوریاں بتانے والے اور کاہن، آئندہ کی خبریں بتانے والے، دست شناس کو علم غیب کے بولنے والے، یہاں پر مسپرٹ ہے، سچا مان سکتے ہیں؟ انہیں علم غیب کے دعوے میں سچا مان سکتے ہیں؟ جواب: ہم انہیں سچا نہیں مان سکتے اور نہ ہمارے لیے ان پر یقین کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سورۃ النمل۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کاہن، آئندہ کی خبریں بتانے والے یا چوریاں بتانے والے عراف کے پاس گیا اور اس کی باتوں پر یقین کیا تو اس نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ مسند احمد۔ سوال: کیا کوئی غیب کی خبریں جانتا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، البتہ وہ اپنے رسولوں کو غیب سے، یہاں پر بھی مسپرنٹ ہے، غیب سے کسی بات کی اطلاع دے تو الگ بات ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو۔ سورۃ الجن۔ حاشیہ: غیب کی بات پر اطلاع پانے سے اور غیب کی کوئی بات معلوم ہو جانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بنتا، ورنہ پھر تو عام مسلمان بھی عالم الغیب ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے معلوم ہونے والی بہت سی غیب کی خبریں اپنی امت کو بتائے، مثلا قیامت کے احوال وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ غیب کی کسی بات سے مطلع ہونا اور چیز ہے اور عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ معجم الکبیر للطبرانی۔
سوال: کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا، کڑا اور چھلا وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ جواب: ہرگز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تم سے اس نقصان کو ہٹائے۔ سورۃ الانعام۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا یا چھلا دیکھا تو فرمایا: تجھ پر افسوس، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے واہنہ مرض کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اما انہا لا تزیدک الا وہنا انبذها عنک فانک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا۔ خبردار، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اسے اتار دو، کیونکہ اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ مسند احمد۔ سوال: کیا ہم گونگے، کوڑیا اور اس طرح کی دیگر چیزیں پہن سکتے ہیں؟ جواب: انہیں شفا یا نظر بد وغیرہ کے لیے لٹکانا جائز نہیں۔ ارشاد باری ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ سورۃ الانعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ حاشا، تمیمہ اس گونگے یا کوڑی کو کہتے ہیں جو نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ سوال: اسلام کے مخالف قوانین پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: عمل کرنے والا اگر انہیں جائز قرار دیتا ہے یا درست سمجھتا ہے تو بلا شبہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَا لَمْ تَحْكُم أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُم بَيْنَهُم۔ اور جب تک ان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ کی نازل کردہ احکام کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی کو آپس میں ڈال دے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ سوال: بعض دفعہ ایک شیطانی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جب شیطان اس قسم کے وسوسے ذہن میں لائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب کو رد کر دے اور یہ کہے: آمنت باللہ ورسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ بائیں جانب تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ سوچ ترک کر دے تو ان اعمال کے کرنے سے یہ شیطانی خیالات اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ احکام ان صحیح احادیث سے ماخوذ ہے جو بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ہیں۔ سوال: شرک اکبر کے کیا نقصانات ہیں؟
جواب، شرک اکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ المائدہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ۔ جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ سوال، کیا شرک کی موجودگی میں دوسرے اعمال صالحہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ جواب، شرک کے ساتھ دوسرے نیک اعمال بے فائدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الانعام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی اور بے پرواہ ہوں۔ جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرے تو میں اسے اور اس کے اس شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ شرک اصغر۔ سوال، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ جواب، شرک اصغر ریاکاری اور نمائش کا نام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا۔ بلا شبہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دکھلاوا، ریاکاری۔ مسند احمد والمعجم الکبیر للطبرانی۔ یہ بھی شرک اصغر ہے کہ آدمی یوں کہے، اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یا جو اللہ چاہے اور تو چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ سنن نبی داؤد۔ سوال، کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ جواب، غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل بلی وربی لتبعثن۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ التغابن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ سنن نبی داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ جس نے قسم اٹھانا ہو تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح البخاری۔ وسیلہ پکڑنا اور شفاعت طلب کرنا۔ سوال، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس چیز کا وسیلہ پکڑے؟ جواب، وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وسیلہ جائز۔ پوائنٹ سیکنڈ، وسیلہ ممنوع۔ وسیلہ جائز، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یا اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے ان ناموں سے پکارو۔ سورۃ الاعراف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سورۃ المائدہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ قتادہ رحمہ اللہ سے الوسیلہ کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی: اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مطالبہ کیا تھا فرمایا: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم اپنے اس مطلب کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی نماز سے، اور وہ عمل صالح میں سے ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح غار والوں کا قصہ مشہور ہے کہ 3 آدمی سفر کے دوران بارش کی وجہ سے غار میں داخل ہوئے۔ غار کے منہ پر چٹان آ گرنے سے اس کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور وہ نجات پا گئے۔ صحیح البخاری۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی اپنے پیغمبر اور اپنے دوستوں سے محبت کو بھی بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ وسیلہ ممنوع: فوت شدگان کو پکارنا یا انہیں حاجت روا خیال کر کے انہیں حاجت براری کے لیے پکارنا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، شرک اکبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اسے مت پکارا جو تجھے نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت تو ظالم و مشرکوں میں سے ہوگا۔ سورہ یونس۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور جاہ کے وسیلے یا طفیل سے ہماری دعا قبول فرما۔ ایسا کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام محترم عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے ان سے بارش کی دعا کرائی۔ بسا اوقات اس طرح کا وسیلہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے حاکم اور امیر کی طرح کسی بشر کے واسطے اور وسیلہ کا محتاج ہے، تو اس صورت میں سوال: کیا دعا میں یہ ضروری ہے کہ ہم کسی شخص کا واسطہ بنائیں اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کسی بشر، جن یا ملائک کے واسطے کی محتاج نہیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ یقیناً میں قریب ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّکُمْ تَدْعُونَهُ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ، بلا شبہ تم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، قریب ہے اور علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا زندوں سے دعا کرانا جائز ہے؟ جواب: ہاں، زندہ کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، فوت شدہ کو نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ زندہ تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
اور آپ بخشش طلب کریں اپنے گناہوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ سورہ محمد۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت عنایت فرمائے۔ جامع ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ ذخیرہ احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو، لہذا کسی فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ سوال: رب تعالیٰ اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دعوت و تبلیغ یعنی دین پہنچانا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ سورۃ المائدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیک زبان کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی درخواست ہم کس سے کریں؟ جواب: ہم یہ مطالبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع و سفارشی بنے اللہ ہی سے کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الزمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا میں ان الفاظ کی تعلیم دی اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما۔ جامع ترمذی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور بے شک میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے، اس کے لیے جو میری امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا ہم زندہ لوگوں سے کسی کے ہاں سفارش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جیسا کہ کر سکتے ہیں؟ جواب: دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ سورۃ النساء۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ سوال: کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح میں مبالغہ آمیزی کر سکتے ہیں؟ جواب: مبالغہ آمیزی اور غلو ہرگز جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے۔ سورۃ الکہف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا
لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھایا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ صحیح البخاری۔ اطراء مدح و تعریف میں مبالغہ کرنے کو کہتے ہیں۔ جہاد ولا اخوت اور فریضہ حکومت۔ سوال: جہاد فی سبیل اللہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: اپنی جان و مال اور زبان سے جہاد کرنا واجب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ سورۃ التوبہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ مشرکین سے اپنی جان و مال اور زبان سے جہاد کرتے رہو۔ سنن نبی داؤد۔ سوال: ولا کسے کہتے ہیں؟ جواب: ولا محبت اور نصرت و تعاون کا نام ہے، فرمان رب العالمین ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: کیا کفار سے دوستی رکھنا اور ان کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، کفار سے دوستی اور ان کی مدد کرنا شرعاً ناجائز ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ سورۃ المائدہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان آل ابی فلان لیسوا باولیائی۔ بے شک ابو فلاں کے آل میرے دوست نہیں۔ صحیح البخاری۔ سوال: ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جواب: مومن اور متقی ہی ولی اللہ ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ سورہ یونس۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما ولی اللہ وصالح المؤمنین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا دوست ہے اور صالح اہل ایمان میرے دوست ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال: مسلمان کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرے؟ جواب: مسلمان کتاب و سنت کے ساتھ فیصلے کریں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور یہ کہ تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ سورۃ المائدہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا آغاز اس دعا سے کرتے تھے: عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک۔ اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمائے۔ کتاب و سنت پر عمل۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کس لیے نازل فرمایا؟ جواب: تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ سورۃ الاعراف۔
عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به۔ قرآن سیکھو، جب اسے سیکھ لو تو اس میں زیادتی نہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرو اور اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ مسند احمد۔ سوال: صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہا۔ میرے طریقے کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ سنن نبی داؤد و مسند احمد۔ سوال: کیا ہم صرف قرآن کریم کو لے کر حدیث پاک سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ جواب: ہرگز نہیں، کیونکہ حدیث نبی قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کی تشریح بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ سورۃ النحل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ خبردار، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز حدیث بھی۔ مسند احمد، سنن نبی داؤد۔ سوال: کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات مقدم کر سکتے ہیں؟ جواب: بالکل نہیں، ہم کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ سورۃ الحجرات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ معجم الکبیر طبرانی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اخشى ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ مجھے تم پر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا ڈر ہے کیونکہ میں تمہیں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مقابلے میں تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ سنن دارمی۔ سوال: اگر آپس میں ہمارا اختلاف و نزاع ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب: ان حالات میں ہم قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ ارشاد الہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پس اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورۃ النساء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہا۔ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، پس اسے مضبوطی سے تھامو۔ مسند احمد۔ سوال: تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہو؟ جواب: ہم ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی کے ذریعے سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ صحیح البخاری۔ سوال، کیا ہم عمل چھوڑ کر تقدیر پر تکیہ اور بھروسہ کر لیں؟ جواب، تقدیر کا سہارا لے کر اعمال ترک کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو جس نے مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کی تصدیق کی تو ہم ضرور اس کے لیے راہ ہدایت آسان بنا دیں گے۔ سورۃ اللیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر ایک کو وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سنت و بدعت۔ سوال، کیا دین اسلام میں کوئی بدعت حسنہ بھی ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، دین اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ سنن نسائی۔ سوال، دین میں بدعت کیا ہے؟ جواب، دین میں بدعت یہ ہے کہ اس میں کوئی زیادتی یا کمی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بدعتوں پر رد کرتے ہوئے فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کیا ان لوگوں کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی وہ راہ نکالی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے؟ سورۃ الشورى۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحیح البخاری۔ سوال، کیا اسلام میں سنت حسنہ ہے؟ جواب، ہاں، اسلام میں سنت حسنہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جو شخص اسلام میں موجود اچھی سنت کو اس کے متروک ہو جانے کے بعد پھر سے جاری کر دے تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اور ان لوگوں کا اجر بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے اجر و ثواب میں سے کوئی شے کم ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ سوال، مسلمانوں کو غلبہ کب نصیب ہوگا؟ جواب، مسلمانوں کو اس وقت غلبہ حاصل ہوگا جب کتاب اللہ کو عملاً نافذ کر دیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے، توحید باری تعالیٰ کا پرچار کریں گے، شرک کے تمام اقسام سے اجتناب کریں گے اور اللہ کے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے حسب استطاعت قوت تیار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ سورہ محمد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے تم سے یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور بضرور انہیں اس زمین میں حاکم بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو زمین میں مضبوطی سے قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجود حالت خوف کو امن سے بدل دے گا کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سورۃ النور۔ مقبول دعا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ پریشانی یا فکر و غم سے دوچار ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر کے اسے اس کی جگہ خوشی اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ بلا شبہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا حکم نافذ ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ سراسر انصاف ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو تیرا ہے، جسے تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اپنی کتاب میں اسے اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میری پریشانی اور غم کو ختم کر دینے والا اور میری فکر مندی کو لے جانے والا بنا دے۔